سب کچھ ہے حضرت، سب کچھ ہے۔ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اتھوں پڑھنے ہیں، اتھوں نہیں ہے۔ کوشش فرمایا کریں دونوں کو ملانے کی، اور یہ میری بات یاد رکھیں، جس دن آپ نے دونوں کو ملا کے پڑھ دیا نا تو وہ پھر دن ہی وکھرا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو دل ان پہ درود پڑھتے ہیں نا، وہ ان دلوں کو پھر قادر آباد میں رہنے بھی نہیں دیتے، وہ ان دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جسم قادر آباد میں رہے گا، دل مدینہ پاک میں۔ اعظم چشتی نے اسی لیے کہا تھا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ یہ محنت ہی نہیں کرتا، بے یقینی سے تو ہم پڑھتے ہیں۔ اور آج پتہ ہے ہمارا کیا حال ہے، ہمیں کو بندہ آ کے بتا دے نا، حضرت آپ اس کو سادہ کر دیں یار، ایکو والے بھائی آپ اس کو ایکو کھولتے جا رہے ہیں آہستہ، نہ میں نے کو ٹپا پڑھنا ہے، نہ میں نے کو میا پڑھنا ہے۔ آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو سادہ کر دیں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو سادہ فرما دیں، بس آواز کھول دیں، آپ اس کی کو آہستہ آہستہ کھولتے جا رہے ہیں، مجھے بالکل کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس اتنا کرم کریں میری آواز بآسانی ان تک جا سکے، ایکو نہ کھولے۔ مجھے جنہوں پنجابی جگہ آواز آ رہی ہوں دی ہے، یہ آواز سادی سی آواز دیں آپ ہمیں، جیسے یہ مسجد کے سپیکر نہیں ہوتے ایسے سادہ کر دیں آپ اس کو، بس یہ دیکھیں نا کتنی چیخ ہے آپ کی یہ آواز میں، سادہ کر دیں اس کو، ایکو شیکو سارا کچھ بند کر دیں، اس کا آواز کھول دیں، بس سادہ کر کے آواز کھول دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے، انشاءاللہ اگر لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کوئی نہ کوئی بول پڑے گا، آپ نے نہیں ٹینشن لینی اس بات کی، اب اس کو سادہ رکھیں بس، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف کیا ہے، بے یقینی ہے، ہم بے یقینی سے پڑھتے ہیں، یقین سے کہاں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، آج کو بندہ آ کے ہمیں بتائے نا کہ پھالی ایک چھپڑے تو میں جاندہ جاندہ تو ڈگ پیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے قادر آباد نے بس کرا کے چھپڑ جنان ڈر جانا۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی، اسی طرح ہے، مسجد میں آنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کھولنے کو کوئی تیار، درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، یا کہ نہ نہیں پڑھے ہو جائے گا نا، نہیں ہو جائے گا نا پڑھے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ، تو پھر جب یہ حالت ہو پھر ہمارا چھپڑ ہی بنتا ہے۔ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اس وقت پاکستان میں کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ نہاتے ہیں جا کے، جو قوم قرآن چھوڑے پھر چھپڑ ہی بنتا ہے، پیشاب اندر، گندگی اندر، جاؤ نہ ہو جا کے، جو قوم قرآن چھوڑے پھر چھپڑ کے لائق ہے حضرت، جو قوم درود چھوڑ دے، جو قوم ذکر چھوڑے پھر چھپڑ کے لائق ہے، بے یقین نہیں ہے۔ پھر اقبال رو کے کہتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ چھپڑ نو مندے ہو، قرآن پاک نو، درود پاک نو، ذکر نو نہیں ہے، ایک بار یقین کے ساتھ حضرت، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بس کوشش فرمانا ہے، جب بھی پڑھنا ہے یقین سے پڑھنا ہے، پھر دیکھو یہ یقین کرتا کیا ہے۔ اقبال نے نہیں کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایٹم بم ہے، یقین کوئی نہیں ہے، وہ 313 تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھی جی، نیزے بھی پورے نہیں تھے یقین والے، 1000 پہ فاتح ٹھہرے حضرت جی۔ ایٹم بم ہے، ٹیکنالوجی ہے، 22 کروڑ ہیں حضرت ٹوٹل، ہم کھا جوتیاں رہے ہیں حضرت، کیوں بلا یقین کوئی نہیں حضرت، بے یقین رج کے بے یقین حضرت صاحب۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں،
جو حوضوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پھر اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے, اب سہ شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. نہیں ہے, یقین ہے. میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بندہ آ گیا, آ کے کہتا ہے حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے, کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. آپ نے فرمایا بیلیا روز اللہ دی بارگاہ 100 بار استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے پڑھنے کو نہیں کہا, آپ نے کیا فرمایا, کرنی ہے. اب جو بندہ ذرا جی پریشان ہوتا ہے نا, وہ کوئی در نہیں چھوڑتا, وہ کوئی در نہیں چھوڑتا کہ تو خیر پہ جائے حضرت. اب ظاہر ہے وہ بھی پریشان تھا, پتہ نہیں کہاں کہاں گیا, جہاں جہاں گیا ہر ایک نے کچھ بتایا, اس نے بھی کیا, لیکن نہیں کو معاملہ بنا, حضرت کے پاس آ گیا. تو حضرت نے کیا کہا, صرف 100 بار استغفار. وہ کئی 1000 بار پڑھ چکا تھا, کچھ نہیں ہوا. تو بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا, تو 100 بار سے کیا ہو جائے گا. فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑیا, میں تینوں کرنے لوں کہن دیا تھا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پتہ ہے استغفار کس طرح کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, بے کڑی استغفر اللہ, تو اللہ کو معافی مانگن دیا تھا, اس طرح مانگتے ہیں معافی. کہاں ہے ندامت, تو معافی منگن دیا کہ تڑی لان دیا, کہاں ہے ندامت. ایسے استغفار کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کون سی استغفر اللہ, ایسے معافی مانگی جاتی ہے. دیکھو نا حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام, آپ کو پتا تھا معصوم ہے, لیکن کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح ہوتا ہے, لا ربنا ظلمنا انفسنا, اس طرح ہوتا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم نے جس طرح کی استغفار کرتے ہیں, وہ استغفار کر کے اس پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے حضرت. ایسے ہمارے پاس اکثر احباب آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے, بھائی خود سے بتانے سے تو رہے, جو بزرگوں نے پیچھے سے دیا. ہم میں بہن جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھو, وہ بہن ہو رہی ہے حضرت جی اگلے دن پھر ٹپکیاں ہوندی ہیں, نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں. تو پھر میں کہتا ہوں بہن جی تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے گپا مار دیں پڑھے ہے, پڑھو ہاں ایک باری حضرت یونس علیہ السلام مار ویکھو ہاں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح تو نہیں نہ ہوتا, جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کوئی. ہم تاری نہیں کرتے, ایک باری تاری کر کے کہیں ہیں پھر دیکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ شیخ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور تھا, بغداد شریف میں قتل ہو گیا. شک کی بنا پہ نا 20 بندے گرفتار ہوئے. ایک جیسے میں اس وقت آپ کے قادر آباد میں مہمان ہوں, وہ ایک مسافر تھا بغداد شریف میں, وہ بھی پکڑا گیا. 19 بغدادی پکڑے گئے, ایک مسافر بھی پکڑا گیا. اب ہوا یہ کہ رات ہونے تک نا 19 جو تھے کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا, ایک کے کر کے نا وہ لے گئے سب کو. حضرت اگر قتل ثابت ہوا تو میں پیش کروں گا جی. اب وہ رہ گیا اکیلا, اب وہ کیا کرے حضرت, جب رہ گئے نا اکیلا اور آئی رات, تو اس نے رکھا سر سجدے میں, اس نے رکھا سر سجدے میں, اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ, تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے جو 19 چھوٹ کے چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو, لیکن یا اللہ کسی کا حمایتی آیا, کسی کا سفارشی آیا, کسی کا جاننے والا آیا, ہاں جی کسی کا ضامن آیا, لے گیا. رب کریم ہے تو بغداد میں مسافر ہوں, حمایتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں, ضامن کوئی نہیں, اس لیے میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو ہے. اب سر ہاں بھائی صرف اتنا کرنا, کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا پہلے, کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ. اور میاں صاحب نے بتایا حضرت جی کیویں منگیدا ہے. میاں صاحب کیا عرض کرتے ہیں, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. ہم تڑی سے مانگتے ہیں حضرت جی, ایسا نہیں لفظ. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. بہ کدی تم ہی ہیں, بہ کدی تم ہی ہیں, ایڈا یقین تے مان رکھ کے بہ کدی تم ہی ہیں. تو تے منگنا بھی بے یقینی نالے, پتہ نہیں لبنا بھی ہے کہ نہیں لبنا ہے.
دے ہاں کدی بہ ہاں کدی توں ہی جا کے در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں جویں بال ایانا ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں. پھر وہ خالی بھیجدا بھی نہیں ہے. کوئی مانتے رکھ کے بوے کوئی مان رکھ کے بوے تے صحیح نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں اس دروازے سے تو نمرود بھی خالی نہیں آیا تھا. علماء بیٹھے ہیں جی, تفسیر میں لکھا ہے بارش بند ہوئی تھی سارے آ گئے, ان کا تو خدا ہے بارش برسا. اس کو بھی پتا تھا میں نہ خدا ہوں نہ میں بارش برسا سکتا ہوں. اس نے بھی جناب وہ جا کے وہ پہنا اور اپنے اوپر ریت پھینکی اور گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں, رب کریم میں جانتا ہوں میں بارش نہیں برسا سکتا, بارش تو ہی برسائے گا, لیکن تیرے در پہ آیا ہوں خالی نہ بھیجنا مجھے. علماء بیٹھے ہیں وہ تو ایسا کریم رب ہے. نمرود خالی نہیں تھا آیا اس کے در سے, تمہیں خالی بھیجے گا لیکن تو تڑی سے مانگتا ہے, تو تکبر سے مانگتا ہے, تو آکڑ سے مانگتا ہے. مانگنا تو دور حضرت, بڈھے ہو گئے, متھے کس گئے, گوڈے کس گئے, ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا حضرت. دعا کی بات تو بعد میں آئے گی حضرت. 7 سال میں نے بھی امامت کے فرائض سر انجام دیے ہیں. لوگوں کی ٹور ویکھ ویکھ میں رونا نہ ہوا, مسجد چان ڈے ایسے آتے ہیں رب کے گھر میں. حضرت سیدنا مالک بن دینار حج کے لیے چلے اور یہ بیٹھ کے کبھی علماء سے سننا مالک بن دینار کیا تھے. اسی سارے رل جائیے جننے 22 کروڑ ہے اس ویلے پاکستان وچ, بلکہ میں کہنا حضرت جی باقی سارے بھی پالو, روئے زمین دے سارے مسلمان مل جان, مالک بن دینار کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ اتنے تقوی اتنے ایمان والے لوگ تھے حضرت, سارے پالو جی جتنے زندہ ہیں. مالک بن دینار حضرت جی اتنا بڑا نام تھا. دیکھیں حضرت حج کے لیے گئے, سواری پیش کی گئی, آپ نے سواری نہیں قبول کی, پیدل چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے, فرمایا جڈا مرضی لمبا ہوئے پیدل ہی جانا ہے. عرض کی تھی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شرعی قباحت؟ فرمایا نہیں. حضور پھر سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو رو کے فرمانے لگے یار یہ تو بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو